اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد کلمہ شہادت، اور روح جو تھی وہ سے پرواز کر گئی. جب پرواز کر گئی حسب وصیت ان کو نہلایا کفنایا، اور جب دفن کرنے کے لیے قبر میں ان کو لٹانے لگے اور اوپر کے بند کھولے تو بند کھولنے کے بعد دیکھا ففتح عینہ، انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا. اور لوگوں نے پوچھا، مریدین نے پوچھا، دفن کرنے والوں نے پوچھا احیات بعد موت، کیا تم مرنے کے بعد بھی زندہ ہو؟ یہ جملہ سنو، کوئی ملا نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والا چند اردو کے رسائی رکھ کر کے علامہ فہامہ اور جناب مقرر وائز ہونے والا نہیں کہہ رہا. ابن حجر مکی جیسا عالم و فاضل کہہ رہا ہے جن کا شمار حضرت ملا علی قاری حنفی کے ساتھ ضمن، جن کا 1014 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر مثال ہوا ملا علی قاری، جو حنفیوں کے بر صغیر کے اندر کہنا چاہیے کہ بڑے دفاع کرنے والے تھے اور مسلک کے احناف کی تائید کرنے والے تھے. حضرت ملا علی قاری جن کا 1014 کے اندر مکہ المکرمہ میں مثال ہوا، فرماتے ہیں کہ ان کے اساتذہ میں ابن حجر کا جناب والا شمار ہوتا ہے. تو پوچھا کہ حیات بعد موت، کیا مرنے کے بعد بھی زندہ ہو؟ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے. اہل نسبت کو اور طریقہ روحانیت والوں کو انا حی وکل محب اللہ ہے، ارے میں بھی زندہ ہوں، اللہ کا ہر ولی زندہ. یہ مولانا آج یہاں آرام فرما ہے بظاہر اپنے اس قبر کے اندر. ارے لوگ قبر کو دیکھتے ہیں، ہم قبر کو نہیں دیکھتے، ہم مقبور کو دیکھتے ہیں. جو قبر کو دیکھتے ہیں وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مٹی کے ڈھیر ہیں، یہ جناب والا مٹی کا ایک سلسلہ ہے. لیکن یاد رکھو ہماری نظر قبر پر نہیں ہوتی بلکہ مقبور پر ہوا کرتی ہے. ہماری نظر ظاہر پر نہیں ہوتی، ظاہر سے زیادہ باطن پر ہوا کرتی ہے. یہی وہ اللہ والے ہیں، یہی وہ اللہ کے دوست ہیں کہ جس کی تبلیغ حضرت مبلغ اسلام سید عالم مولانا شاہ محمد فضل الرحمان صاحب انصاری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے خسر محترم سید عالم مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلی محمد میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری کی زندگی، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. آج ان کے نام سے یہ ادارہ چل رہا ہے. آج بظاہر ایک عرصہ ہو گیا حضرت کو 32-33 سال وصال فرمائے ہوئے، لیکن آپ نے جو پودے لگائے تھے وہ آپ تناور درخت کی شکل اختیار کر رہے ہیں. وہ آج اشجار مثمرہ ہو رہے ہیں، وہ پھل دے رہے ہیں. اور آج الحمدللہ یہ نوجوان بچے یہاں سے پڑھ کے جائیں گے، اپنے اپنے علاقے میں تبلیغ کریں گے. بس فقیر کی آپ سے ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی اپیل ہے. قرآن حدیث نے تبلیغ کے کیا حکام دیے ہیں، کیا انداز دیا ہے، کیا عنوان دیا ہے، کس شفقت و محبت کا اس میں درد دیا ہے. فقیر نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پیغام خدا اور مصطفیٰ کو پیار و محبت سے پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب والا غیر رزق ہیں، یہ جناب انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ نہیں دہشت گرد ہم نہیں ہے، دہشت گرد بغض ہے ہم نہیں ہے، دہشت گرد سونی ہے ہم نہیں ہے، دہشت گرد فلاں ہیں. ہم تو پیغام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کا درس دینے والے، جن کا درس یہ ہے، جن کا یہ سبق ہے کہ میاں کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ اگر حالت جہاد میں ہو، کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ، درختوں کو نہ کاٹو، سرسبز و شاداب وادیوں کو تباہ و برباد نہ کرو. اسلام کو یہ درس دے رہا ہو، جو اسلام یہ شفقت و محبت دے رہا ہو کہ اگر تم جانور بھی ذبح کر رہے ہو تو ذبح کرنے سے پہلے فاصل میں ہو، اس کے ساتھ سلوک کرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو دانہ دنکا کھلاؤ، اور اس کے بعد ایسی تیز چھری سے اس کو ذبح کرو کہ اس کو اذیت نہ پہنچے. جو اسلام یہ شفقت و محبت کا درد دے رہا ہو، اس اسلام پر یہ تہمت لگانا، یہ الزام لگانا، یہ داغ لگانا، یہ دھبا لگانا کہ جناب والا وہ دہشت گردی کا درد دے رہا ہے. دہشت گرد ہم نہیں ہے، دہشت گرد اگر ہے تو بش ہے، دہشت گرد اگر تو نہیں ہے مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں. ابھی ایک ہفتے پہلے ذرا کسی ملا کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی جناب والا شیخ الحدیث کی بات نہیں، کسی شیخ تفسیر کی بات نہیں. ان کا مقام بڑا اونچا ہے، بڑا بلند و بالا ہے. یہ جو اگر یہ چاہتے تو کسی یونیورسٹی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں اسے 50,000 روپے مہینہ کماتا.
آج یہ 5,000 میں 8,000 میں 10,000 میں دین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو مقام مصطفیٰ کا درد دینا ہے، نظام مصطفیٰ کا درد دینا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام میں کیا شفقت و محبت کا درس ہمیں دیا۔ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، یہ ان سے زیادہ جینیس ہوتے ہیں، یہ علماء ان سے زیادہ سمجھدار عبقری ہوتے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ بڑے بڑے ان کے ساتھ جناب بعض ڈاکٹروں کے دم چھلے لگے ہوتے ہیں، جناب پی ایچ ڈی کے دم چھلے لگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عربی اور ان کی اردو بھی صحیح نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ جو درس نظامی صحیح طور پر پڑھ لے۔ درس نظامی کے معنی علیم و دانستن ہے، علیم و خانن، طوطے کی طرح رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے۔ میرے استاد جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے فرماتے تھے بیٹا، مفتی محمد عمر صاحب نہیں خطیب اعظم، بیٹا اس کے معنی سے رٹنا رٹانا نہیں، اس کے معنی جو بھی سمجھو تم سمجھ کے پڑھ لو۔ اگر تم نے نہیں سمجھ کے پڑھ لی تو تمہیں شیردانہ تک پڑھ دیتے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر تم نے یہ کتابیں ابتدائی نہیں پڑھی تو شیردانہ الجھ جاؤ گے جا کر۔ اس لیے علم کے میں نے دانستن کی ہے۔ تو فقیر یہ کر رہا تھا کہ آج دنیا کے گوشے گوشے کونے کے اندر اسلام کو پہنچانے کی پیار کرتا ہے۔ فقیر نے آئے قرآن دین بھی پڑھ کے آیت شریفہ بھی پڑھنے کا شرط حاصل کیا، اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ فرمایا کہ بچے کرو، لوگوں کے اندر نفرت پیدا نہ کرو، لوگوں کے اندر بشارت اور پیار و محبت کا درس دیا۔ یہ درس ہے ہمارے یہاں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، الحمدللہ کہ آج یہ سلسلہ جاری ہے، یہ علماء یہ مشائخ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ادارہ الحمدللہ جو ہے وہ دین کا کام دن بدن اس کا ترقی پذیر ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ تو آج گزارش کیا، میں عرض یہ کر رہا تھا بھولا نہیں کہ وہ ایک بڑا تاجر آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، ہر مہینہ کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، کبھی سنگاپور، کبھی فلاں کبھی فلاں۔ آپ کو بتائی دیتا ہوں، ایک تو اشتیاق بیگ صاحب جن کے کبھی کبھی آرٹیکل اخبار میں آتے ہیں ان کے بھائی اشتیاق بیگ، ایک ہفتے پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا، میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کی سونامی اور دنیا مغرب کی پریشانی۔ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یاد رکھو امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا اور دنیا یورپ ہو، وہاں کے عوام خراب نہیں ہیں، وہاں کے سربراہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ملین، 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین، 1 ملین میں 10 لاکھ، 5 ملین، 6 ملین کے جلوس نکل رہے ہیں کہ یہ عراق پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرو، فلاں علاقہ